جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مطالعہ پاکستان کلاس سیکنڈ ایئر چیپٹر نمبر 1 اور ٹاپک ہے اسلام میں امن، رواداری اور بقائے باہمی کا فروغ۔ اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کی طرف بڑھیں، آج 31 جولائی اور آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 131واں یوم پیدائش بھی ہے، تو اس کو بھی تاریخ کے جس طرح باقی تاریخوں کو یاد کیا جا رہا تھا رکھا جاتا ہے، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں نوٹ کر لیجئے گا۔ اور آج کا دن اس حوالے سے بھی یادگار ہے کہ 31 جولائی کو رزلٹ بھی آیا ہے میٹرک کا 10th کلاس کا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم چونکہ چیپٹر نمبر 1 کو اٹیچ کر رہے ہیں اپنے آنے والے ٹاپک کے ساتھ، اس سے پہلے جو ہم باتیں کر چکے ہیں اسلام اور جدیدیت، اور اس سے پہلے قرارداد مقاصد جو پیش کی گئی تھی اس کے ہم نے چیدہ پوائنٹس جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن بھی کیے تھے، اور ایز اٹ وہ تقریر جو ہے جو خان لیاقت علی خان نے 1949 میں پیش کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اسلام اور امن، پیس، پوری دنیا اضطراری کیفیت سے دوچار ہے آج بھی، اور اس وقت بھی ہر جانب بد امنی پھیلی ہوئی ہے، سکون غارت ہے، اور ہر سکون کے لیے فکر مند ہے ہر انسان جو ہے۔ بد امنی کا جو متضاد ہے، یعنی کہ اس کا جو الٹ لفظ ہے وہ ہے امن و سلامتی یا امن و آشتی۔ اسلام امن و امان قائم کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام شرپسندی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی، بد امنی اور سماج دشمنی کی سخت ممانعت کرتا ہے۔ اسلام ایسے عناصر کی سزا قتل یا سولی یا جلا وطنی یعنی قید بھی کہہ سکتے ہیں اس کو قرار دیتا ہے تاکہ معاشرہ ایسے عناصر سے پاک رہے، یعنی معاشرے کے اندر پرسکونیت رکھنے کے لیے اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اسلام میں اس کی جو سزا دی گئی ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی ہے، شرعی سزا جو ہے۔ اور اس حوالے سے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کئی واقعات آپ نے پیچھے بھی پڑھے کہ نظریہ کیا تھا، اسلامی نظریہ حیات کیا تھا۔ اسلامی نظریہ حیات جو ہوگا وہاں پر ظاہری بات ہے اسلام کے اصول قوانین نافذ ہوں گے، چاہے وہ جدید ممالک اور جدید دنیا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے وہ امن و امان پر ہے، MCQs اسلام کی بنیاد ڈیش پر ہے، اور اسلام ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ، جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے میں یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 32۔ یعنی جان بوجھ کر بلا وجہ زمین پر فساد برپا کرنا یا بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ اسلام میں اگر کوئی ناحق کسی کا قتل کیا گیا تو اس کی سزا بھی واضح طور پر لکھی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل۔ تاہم اس میں بہت سی اور مزید کنڈیشنز آ جاتی ہیں، قصاص آ جاتا ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کہا گیا، آنکھ کے بدلے آنکھ کہا گیا، اور کان کے بدلے کان کہا گیا، اور پھر اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے بدلے میں قتل ہی سزا تجویز کی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قصاص یعنی 100 اونٹ اگر کوئی کسی کو دے دیتے اور وہ رضامند بھی ہے تو اس کا قتل جو ہے وہ معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کنڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام نے جرائم کے سدباب اور امن و امان کے قیام کے لیے کچھ رہنما اصول طے کر رکھے ہیں جن پر عمل کرنے سے دنیا امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آئیے وہ اصول جو ہے ہم ایک پوائنٹ جو ہے وہ اب یہاں پر پڑھنے لگے ہیں۔ یہاں پر نمبرنگ لکھی ہوئی ہے، پڑھتے ہوئے میں درمیان میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پوائنٹ کی یہ ہیڈنگ بن سکتی ہے، تو آپ اس کو فوری طور پر انڈر لائن کریں گے۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے درمیان میں جو MCQs آئیں گے اس کو بھی ساتھ میں انڈر لائن کریے گا۔ نمبر 1، اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر دنیا میں امن و سکون چاہتے ہو تو ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سب سے پہلا اصول ایک اللہ پر ایمان۔ ان ادر ورڈز وی کین سے دیٹ توحید، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا
تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو انبیاء علیہ السلام بھی ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو تبلیغ کی وہ یہ کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ بنتا ہے توحید بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان بھی لکھ سکتے ہیں، آپ جیسے مرضی ہیڈنگ کریٹ کر لیں، اور اپنی اصلاح کرو اور اچھے کام کرو۔ قرآن مجید میں اس اصول کو ان الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 48، اور ہم رسولوں کو بھیجتے رہے ہیں صرف خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تو یہ شخص جو شخص ایمان لائے اور اصلاح کر لے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لہٰذا ایمان اور امن دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ جہاں پر امن ہوگا، سکون ہوگا، اس سے پہلے اگر ہم کنڈیشن دیکھیں تو ایمان کا لانا ضروری ہے۔ جب آپ کسی خاص عقیدے پر ایمان لے کر آتے ہیں تو آپ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں، آپ کو اس کے اصول، قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو نمبر 2 ہیڈنگ ایمان لے آئے، اور دوسری ہیڈنگ ہے یعنی کس پر؟ اللہ پر، ٹھیک ہے، ایک اللہ پر ایمان لے آنا۔ اور دوسری جو بات ہے وہ ابھی پہلی لائن میں نکل آئے گی، کہتے ہیں قیام امن کا دوسرا اسلامی اصول یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب شرک نہیں کرنا، اس پہلی بات کی جو ہیڈنگ اگر کریٹ کریں کہ عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی، تو اس کا مطلب ہے شرک نہیں کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں کہنا کہ آپ یہ کام کر دیں ہمارا، کہ آپ ہی کریں گے یہ، تو پھر دوسری بات نہیں آتی۔ تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور تمام علائشوں سے پاک عبادت کے نتیجے میں امن و امان قائم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ہدایت یافتہ کون ہے؟ نمبر 1 کنڈیشن، نمبر 1 کہ جو ایمان لے کر آئے۔ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو کہ ایمان لے کر آئے۔ نمبر 2 جنہوں نے پھر ایک اللہ کی عبادت کی۔ نمبر 3 اس کے ساتھ کسی اور کی ملاوٹ نہیں، کسی اور کو کی عبادت نہیں کی، شرک نہیں کیا۔ تو یہ اگر ہم قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنا چاہیں نا تو اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے۔ مثلا سورہ رحمان، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ، اور پھر آگے ایک آیت آتی ہے کہ اے جن و انس تم اس زمین و آسمان سے نہیں نکل سکتے ماں سوائے زور کے، تو ساتھ ہی کنڈیشن بھی بتا دی۔ ابھی اگر آپ یہ دیکھیں، تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو ایک لیکچر میں اس لیکچر میں ایک بات سمجھا رہا تھا کہ ہم اس لائن سے کہ یہ جو چیپٹر نمبر 1 ہے، 2 ہے، سر 5 ہے نا، شکر ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے کسی بھی کتاب کے اندر، چونکہ ہمارے پاس پہلے ٹائم بہت کم ہے، ہم ہی بتاتے ہیں، وقت بہت کم ہے اور کتابیں اتنی زیادہ ہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا، اس مہینے میں یہ پڑھیں گے، نہ آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا سسٹم ہمیں باہر نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک ہفتہ پہلے آپ میں سے کسی نے سن رکھا ہوگا کہ ایک بچی جو ہے اس نے ایک اینک ایجاد کی، جی ہاں جی، جو کہ اگر ڈرائیور جو ہے وہ لگائے اور وہ سو رہا ہو تو وہ الارم بجے گا اور ایک دم سے وہ اٹھ جائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ ٹیکنالوجی ایک ہفتہ پیچھے چلے جائے، میں نے آپ کو رپورٹ کے بارے میں بتایا تھا، آٹو رپورٹ، میں نے کہا تھا سلطنت عثمانیہ نے گفٹ کیا تھا جاپان کو کیا پتا تھا کہ رپورٹ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بچے، وہ کتنی سی بچی تھی، اتنی سی، وہ ایک نہیں ہے، کراچی سے گئے تھے 20 کے قریب بچے گئے، وہ پورا ایک گینگ تھا ان کا، کریٹیوٹی والا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن ہر اسکول اچھا ہوتا ہے، ہر ٹیچرز اچھے ہوتے ہیں، ہر کتابیں اچھی ہوتی ہیں، بس ہمیں اپنی جو فوکس کرنا ہے نا چیزوں کو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو 100 بچہ بیٹھا ہو نا، اس میں سے وہ 3-4 بچے نکالنے ہیں کہ جو مس فٹ ہیں یہاں پر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سم تھنگ ڈفرینٹ، تو ان کو نکال کر ان کو اس کام پہ لگا دینا۔ جب وہ اس کام پر لگتے ہیں تو وہ کچھ ڈفرینٹ کر دیتے ہیں، اس کو فری ہینڈ کر دیں کہ آپ یہ تو بڑا زبردست کام آپ کر رہے ہیں، اچھا واقعی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، پلاسٹک کی بوتل سے جو ہے وہ آپ نے روڈ بنانا ہے،
تو انہوں نے 5-6 بچوں نے ملے اور بنا دیا. نمبر 3 تیسرا اصول وہ ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر آپ امن و امان قائم رکھنا چاہتے ہیں, وہ ہے اخوت اور ہمدردی. معاشرے کے اندر جب تک اخوت نہیں ہے, بھائی چارہ نہیں ہے, اشرف المخلوقات کو کچھ خواہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, انسان تو ہے. یہاں پر بات مذہب کی نہیں ہو رہی, اب بات ہو رہی ہے انسانیت کی. یعنی جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے سب انسانیت کی جان بچائی. میں نے اکثر آپ کو یہ کہا ہے, اگزامپل دیتے ہوئے بات سمجھا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں لے کر جاتے ہیں مریض کو, تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتے کہ اس کا جو ہے وہ تعلق کس مذہب سے ہے. وہ کہتے ہیں بلڈ گروپ چیک کرو, کراس میچ کرو, اور دینے والے کو بھی نہیں کہتے کہ اس کا مذہب کون سا ہے, بلکہ لگا دیتے ہیں, یعنی کراس میچ کر کے لگا دیتے ہیں. چونکہ انسان انسانیت ہم بھی نہیں سوچتے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا مذہب کون سا ہے, اس انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں امن و امان کے قیام کے لیے, اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کی کنٹری ہے, مسلمانوں کا ملک ہے, یہاں سے ہم کیوں لے کر جائیں ان بچوں کو, رہنے دو ان کو ایسے ہی, تو ایسا نہیں ہوتا. وہ انسان وہ دیکھتے ہیں اچھے برینز کو, کام کرنے والوں کو. تو امن و امان کے قیام کے لیے اسلام نے تیسرا اصول جو بتایا ہے وہ ہے انسانی سماج میں, انسانی معاشرے کے اندر اخوت اور ہمدردی. جانوروں میں بھی ہوتی ہے, پرندوں میں بھی ہوتی ہے, انسانوں میں کم ہے, اب کم ہے. اگر کوئی پرندہ آپ دیکھیں گے نا, یہ آبزرو کر لیجئے گا, کوئی پرندہ اگر کسی تار میں کوے کو لے لے, وہ بڑا لائل ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ اگر وہ کسی تار میں پھنس گیا نا تو ارد گرد کوے جو ہے جب تک وہ چھوٹے گا نہیں نا ان کا ساتھی, یا کسی نے پنجرے میں یا کیسے بھی اس کو قید کر لیا ہے, جب تک چھوڑیں گے نہیں نا اس کے جو لوگ ہیں نا وہ بولتے رہیں گے, کائیں کائیں کرتے رہیں گے. اور اسی طرح اگر آپ کچھ, یہ میں نے جیسے بڑی عید گزر گئی, اگر کچھ بچ گیا ہو مطلب ہڈیاں بوٹیاں, تو اوپر چھت پہ جو ہے وہ پھینکیے گا, تو وہاں پر کوا آئے گا نا, وہ سارے نہیں کھا لے گا, یا چپ کر کے نہیں بیٹھ کے کہ آج سارا دن میں بیٹھ کر یہیں پہ عیاشی کروں. وہ پہلے کھانے سے بھی پہلے وہ کرے گا, کیا کرے گا, کائیں, اور سارے کوے جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے. یعنی ان میں بھی بھائی چارہ ہے, اخوت ہے, ایک دوسرے کا جو ہے وہ احساس کرتے ہیں. ہاں جی, کوا چارہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی, ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ ہو اور اس کی عزت و آبرو کا محافظ ہو. اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا. جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ایمان ضروری ہے, تو ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے, ابھی بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہی اپنی بہن کے لیے پسند ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ. صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 13 تھی. اس اصول کی روشنی میں جب معاشرے کا ہر فرد اپنے پڑوسی, اب یہ پڑوسی کیا, ہمسایہ جسے کہتے ہیں, اور اپنے شہری اور اپنے ہم وطن بھائی کے لیے خیر خواہ اور بھلائی کا جذبہ رکھے گا تو فتنہ و فساد, خانہ جنگی, دہشت گردی خود بخود ختم ہو جائے گی. پورا معاشرہ اور پورا ملک امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے بہت سے حقوق, صرف اسی حدیث پر عمل کر لیا جائے جو میں بیان کرنے لگا ہوں, مفہوم ہے, تو پوری دنیا امن کا گہوارہ خود بخود بن جائے گی. مثلا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتایا. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں وراثت میں بھی حصہ نہ رکھ دیا جائے, تو پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے والے 40 گھر, دائیں والے, بائیں والے اور پیچھے والے. جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں, چونکہ بچے چھوٹی 9th کلاس 10th کلاس میں بچوں کے اپنے ذہن ہوتے ہیں, بچہ کویشچن کر دیتا ہے, سر اگر پیچھے پلاٹ ہو تو. پہلی چیز ہے کہ ہم جب حدیث ہے, سمجھانا بھی تو فرض ہے نا ہمارا. حدیث کے الفاظ جو بڑے واسٹ ہوتے ہیں, بڑے وسیع ہوتے ہیں. تو جب کہا گیا کہ گھر, تو اس کا مطلب ہے گھر والوں سے ہوتا ہے,
تو آپ اس سے پیچھے جائیں، کہیں نہ کہیں آپ کو دوسرا گھر مل جائے گا. ہاں جی، اگر اس حدیث کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو آپ دیکھیں کہ اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا شروع کر دیں. 10 سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی حدیث کے اوپر عمل بہت زیادہ عمل پیرا ہوتا تھا. قیامت کے قریب تر جو ہے وہ چیزیں، بھائی چارہ، اخوت، محبت، برکتیں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور ہم وہ لڑی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں کم ہوتے ہوئے، اور اب مزید دیکھ رہے ہیں کہ اب تو یعنی کہ شام گلیوں میں نہ کھیلنے کا رواج ہے، نہ جو ہے وہ آپ کوئی چیز ایکسچینج ایبل محلے کے اندر دائیں بائیں جو ہے وہ کھانا پکا ہوا آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے، آپ دینے نہیں جاتے. فواقہ، نیا پھل جب آتا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بچوں میں تقسیم کرو سب سے پہلے. تو آج یعنی آہستہ آہستہ وہ چیزیں کم ہونا شروع ہوئی. جب ہم امن و امان چاہتے ہیں تو ہمیں اخوت، محبت، بھائی چارہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا پڑے گا. اسلام نے جرائم کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو سزائیں تجویز کی، جہاں سے لیکچر شروع ہوا تھا، جو میں نے کہا تھا کہ اگر چوری کی جائے تو آپ دیکھتے ہیں اسلام ہمیں اس چیز کا کیا کہتا ہے. سزائیں تجویز کی ہیں، بظاہر وہ سنگین ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت سی سنگین ہیں اور حقوق انسانی کے خلاف نظر آتی ہیں. وہ جو یورپین کنٹریز کہتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، لیکن بظاہر ایسا نظر آتا ہے. وہی یہ چیزیں ہیں کہ اگر ان سزاؤں پر عمل کیا جائے تو دوبارہ کسی کی جرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کسی دوسرے کو دیکھے گا نا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ یوں میں بھی کروں. تو لیکن جرائم کی کثرت اور ان کے سنگین نوعیت نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے سد باب کے لیے اسلامی قوانین اہم ہیں. جتنے زیادہ جرائم بڑھ رہے ہیں، اگر اس کا سد باب کرنا ہے تو اسلامی قوانین پر عمل کرنا پڑے گا. 5 پر بھی ہر شہر میں ہو جائے، 5 لوگوں پر بھی، اور سرعام ہو تو باقی 500. لیکن جرائم کی کثرت یعنی یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر سزائیں سخت سے سخت دی جائیں گی تو بہت زیادہ لوگوں کو نہیں دینی پڑیں گی، چند لوگوں کو دینی پڑیں گی اور لگ پتہ جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ سموتھ ہو جائے گی. تو اگر ہم شرپسندی، بدعنوانی اور قتل و غارت گری کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ہمیں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنانا ہوگا. اسلام اور مذہبی رواداری. نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسلام مذہبی رواداری پر یقین رکھتا ہے. یہ وہ بات آنے لگی کہ ہر ایک کا اپنا ایک عقیدہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں عقائد اور اقدار جذبات، تہذیب اور ثقافت وغیرہ کا لحاظ رکھتا ہے. مذہب اور رواداری کے حوالے سے قرآن و سنت میں صریحاً ہدایت دی گئی ہے. رواداری کے تعلق سے قرآن مجید کا سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. MCQ، دین میں کوئی ڈیش نہیں ہے، جبر نہیں ہے. جبر کہتے ہیں زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو تلوار دکھا کر نہیں کہہ سکتے کہ تم کلمہ پڑھو. ہاں ایسا 1-2 غزوات میں ہوا کہ اگر ایک کافر جو ہے اس پر وہ مرنے کے قریب اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، تو تب اسے جو ہے وہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب اس نے کہہ دی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یعنی اسلام اتنا امن پسند ہے، یعنی کہ کچھ اصول بھی ہیں لڑنے کے، وہ اس کی ثواب دیتے ہیں، وہ اس کی ثواب دیتے ہیں. جی، یہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ اور